السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں خودی کے مراحل۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے خودی کے بارے میں اور خودی کے عناصر ترکیبی، تو آج ہم مراحل دیکھیں گے۔ علامہ اقبال نے تربیت خودی کے لیے 3 مراحل بتائے ہیں۔ خودی کی اگر تربیت نہ کی جائے، اس کو منظم نہ کیا جائے، تو اس صورت میں خودی سے بجائے تعمیری کام لینے کے تخریب کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اس خودی سے تعمیری کام لینے کے لیے اس کی تربیت کی ضرورت ہے، جو درج ذیل مراحل سے گزرتی ہے۔ نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 ضبط نفس، نمبر 3 نیابت الہی۔ اطاعت اس کے لغوی معنی تو ہیں فرما برداری کرنا، سر تسلیم خم کرنا، پیروی کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے کہ خالق کائنات کے بنائے گئے قوانین اور ضابطہ حیات کے مطابق رہنا، ان حدود سے تجاویز نہ کرنا جو غیر قانونی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے جو قوانین بنائے ہیں وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، بے شک وہ چاہے معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو یا سماجی۔ الغرض اس کارخانہ کائنات کے کسی بھی پہلو میں، کسی بھی شعبے میں کوئی ایسا قانون نہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ اس لیے ان قوانین اور اصولوں کی پیروی کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ قوانین 2 طرح کے ہوتے ہیں، اختیاری قوانین اور غیر اختیاری قوانین۔ غیر اختیاری قوانین تو وہ اصول ہے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، مثلا زندگی اور موت کا فیصلہ، کہاں پیدا ہونا ہے، کب تک رہنا ہے، اور اس کائنات کا نظام وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ عوامل ہیں جن میں انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اختیاری قوانین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر سماج یا معاشرہ کوئی قوانین ترتیب دیتا ہے تو اسے بھی اسی دائرے میں رہ کر اپنانا ہوتا ہے، ورنہ وہ قابل قبول نہیں اور نہ ہی ان کی اطاعت لازمی۔ اقبال نے اس میں 3 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 1 حریت، نمبر 2 مساوات، نمبر 3 اتحاد نوع انسانی۔ علامہ اقبال نے اس کی مثال اونٹ سے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کم کھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کم کھاتا ہے، تھوڑا سوتا ہے، لیکن صبر و مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مالک کے حکم کے مطابق صحرا کا طویل سفر کرتا ہے۔ سفر کے دوران پیش آنے والی دشواریوں کو بڑی آسانی سے برداشت کرتا ہے اور سفر جاری رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق ایک مسلمان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ہر بات میں فرما برداری بجا لائے۔ نمبر 2 ضبط نفس۔ اس سے مراد اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یعنی اپنے نفس سے ابھرنے والی خواہشات میں ضبط پیدا کرنا، ان میں توازن قائم کرنا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ نفس کی نفی کی جائے اور ترک نفس مراد لیا جائے، بلکہ اس نفس میں مختلف پیدا ہونے والی غیر مربوط اور غیر منظم آرزوؤں کو ترتیب میں لایا جائے۔ اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ اس میں جو خواہشات پیدا ہوں ان میں مقصیت ہو، وہ اعلیٰ درجے کی ہو اور اعلیٰ مقاصد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ نفس کو اس کا عادی نہ بنایا جائے کہ کسی بھی قسم کی وہ گھٹیا، کمتر اور غیر ضروری خواہشات کو اپنے اندر جگہ دے اور پھر ان کی تکمیل کے لیے انسان کو اس کے پیچھے چلائے۔ ضبط نفس 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 خوف سے، نمبر 2 محبت سے۔ خواہشات کو قابو میں کرنے اور ان میں توازن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر فرد میں یہ جذبات موجود ہو۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ یہ آرزو اس قانون کے خلاف ہے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روکا جائے گا اور آئندہ کے لیے اپنی فکر کو مثبت چیزوں میں خرچ کرے گا تاکہ اس طرح کی خواہشات پیدا نہ ہوں اور وہ ان پر عمل کے نتیجے میں ان قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ خالق کائنات کس طرح کے اعمال سے راضی ہوتا تو اس کی محبت میں وہی خواہشات کو ضبط میں لائے گا جو ان اعمال کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی ضبط نفس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی پابندی سے بہت سی خواہشات کو قابو میں کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ضبط نفس اور اطاعت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ اطاعت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے نفس کو نہ روکا جائے۔ اس طرح جب تک اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو نفس کی خواہشات کو ضبط میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے۔ اقبال نے اس کے لیے بھی اونٹ کی مثال دی ہے، جس طرح اطاعت میں اس کی مثال دی ہے، جس نفس کو ضبط کے مراحل سے نہیں گزارا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اس سرکش اور باغی اونٹ کی سی ہوتی ہے جس کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مالک کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا پھر اونٹ پہ۔ اقبال خود آگاہ شخص سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نفس کو بے مہار چھوڑنے کی بجائے اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے
اور اسے اپنا غلام بنا لیں۔ نیابت الہی، اللہ تعالیٰ کا نائب اور قانون الہی کا نفاذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اپنا نائب بننے کی قابلیت رکھی ہے، لیکن ہر فرد اس کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ افراد جو ان 2 مراحل سے گزرتے ہیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تب وہ نائب کہلانے کے بھی اور نائب بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ان کا حق بھی ہے کہ اللہ کی زمین، اللہ کے بندوں میں اس کے قانون اور منشا کا نفاذ کرنے کے لیے ان کو چنا جائے، تاکہ باقی افراد کو بھی اس کے قابل بنایا جائے۔ اس طرح کا نائب بن کر پورے عالم کو اس کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کی پابندی سے معمور اور منور کر دے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اقبال کا خودی اور بے خودی میں فرق پڑھیں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔